فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں جسم کے عجائبات، تحریر اور ترجمہ محمد علی سید صاحب کا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 18ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 345۔ ڈائلائسس مشین، گردوں کی کہانی خود اس کی زبانی۔ میرا وزن 5 اونس ہے اور میرا وجود منی ایپچرائزیشن کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ مختصر سی جگہ میں قدرت نے میرے اندر 10 لاکھ چھلنیاں بنائی ہوئی ہیں۔ ان نازک ٹیوبز کو باہر نکال کر ایک لائن میں رکھیں تو ان کی لمبائی 17 میل بنے گی۔ شکل لوبیے کے دانے سے ملتی جلتی، سائز تقریباً آپ کی مٹھی کے برابر، رنگ سرخ مائل کتھئی اور وزن 5 اونس۔ میں ہوں آپ کا دایاں گردہ۔ میرا دوسرا ساتھی بھی میری طرح آپ کی ریڑھ کی ہڈی کی دوسری جانب موجود ہے۔ لوگ اپنے گردوں کو محض پیشاب بنانے کی مشین سمجھتے ہیں، یہ بڑی زیادتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کے جسم کے اس عظیم کارخانے میں کسی ماہر کیمیا دان کا فریضہ انجام دیتا ہوں۔ آپ کے جسم کا تمام خون ہر وقت مجھ سے گزرتا رہتا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ سارا خون ہم دونوں گردوں میں سے گزرتا رہتا ہے۔ اپنی اور اپنے ساتھی کے گردے کی کہانی سنانے کا فرض میں انجام دے رہا ہوں، اس لیے آئندہ گفتگو میں آپ لفظ میں ہی پڑھوں گا۔ آپ لفظ میں ہی پڑھیں گے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے جسم کا سارا خون ہر وقت مجھ میں سے گزرتا رہتا ہے۔ میں اس خون کو صاف کرتا ہوں، چھانتا ہوں، اس میں موجود فالتو اور زہریلے مادوں کو الگ کرتا ہوں۔ میں خون کے سرخ خلیوں کی تیاری میں بھی مدد فراہم کرتا ہوں۔ میں آپ کے جسم میں موجود پوٹاشیم، سوڈیم کلورائڈ اور دوسرے کیمیائی مادوں کی مقدار پر بھی نظر رکھتا ہوں۔ خون میں ان کی ذرا سی کمی یا زیادتی زندگی کے لیے شدید خطرات پیدا کر سکتی ہے۔ میں ہی آپ کے جسم میں پانی کی مقدار کو اعتدال میں رکھتا ہوں۔ جسم میں پانی زیادہ ہو جائے تو جسم کے خلیے تباہ ہو سکتے ہیں، اور اگر پانی کم ہو جائے تو یہ خلیے قلت آب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ میں 24 گھنٹے اس بات پر نظر رکھوں کہ آپ کے خون میں تیزابی مادوں کی مقدار بڑھ تو نہیں رہی ہے، آپ کے خون میں نمکیات کی مقدار زیادہ تو نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کی صحت، زندگی اور بقا کے لیے میں بہت سے ایسی خدمات انجام دیتا ہوں جن کے بارے میں ڈاکٹر ابھی تک مکمل واقفیت نہیں رکھتے۔ میں 2 انتہائی اہم ہارمون بھی تیار کرتا ہوں۔ ایک اریتھروپوئٹین کہلاتا ہے، یہ ہارمون خون کی سرخ خلیوں کی پیداوار میں مدد فراہم کرتا ہے۔ دوسرا ہارمون رینن کہلاتا ہے، جو آپ کے بلڈ پریشر کو معمول پر رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ ہماری اتنی ساری خدمات اور ذمہ داریوں کے باوجود عام انسان ہمیں صرف پیشاب بنانے کی مشین سمجھتا ہے، تو یہ کیا زیادتی نہیں؟ آئیے کہ میں آپ کو اپنی بناوٹ کے بارے میں بتاؤں۔ میرا وزن صرف 5 اونس ہے اور میرا وجود منی ایپچرائزیشن کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ مختصر جگہ میں قدرت نے میرے اندر 10 لاکھ چھلنیاں بنائی ہیں۔ ان فلٹرز یا چھلنیوں کو نیفرائنز کا کہا جاتا ہے۔ انہیں اگر آپ طاقتور خوردبین سے دیکھیں تو یہ بڑے سر والے کیچوؤں کی طرح نظر آتی ہیں۔ اگر ان نازک ٹیوبز کو گردے سے نکال کر ایک لائن میں رکھیں تو ان کی مجموعی لمبائی 17 میل بنے گی۔ ان کی مجموعی لمبائی 70 میل بنے گی۔ یہ صرف میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرا ساتھی گردہ بھی ان تمام خوبیوں، صلاحیتوں اور آلات سے مکمل طور پر لیس ہے۔
ان چھلنیوں کی مدد سے ہم دونوں گردے آپ کے جسم کے سارے خون کو ہر گھنٹے میں 2 مرتبہ مکمل طور پر صاف کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ اتنا آسان کام نہیں۔ اس پیچیدہ عمل کے دوران کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ خون میں موجود پروٹین یا خون کے سرخ خلیے میری چھلنیوں سے نکل کر ضائع ہو جائیں۔ اگر ایسا ہونے لگے تو ان کے نتائج جان لیوا ہو سکتے ہیں۔ میری یہ چھلنیاں خون میں موجود 99% مادوں کو دوبارہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں۔ زندگی کے لیے ضروری وائٹامنس، امینو ایسڈز، گلوکوز، ہارمونز اور دوسرے مادے میری چھلنیوں میں جذب ہو کر دوبارہ خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان زندگی بخش مادوں کو تعداد بھی جسم کی ضرورت سے زیادہ ہو تو میں ان فالتو مادوں کو بھی پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج کر دیتا ہوں۔ کیونکہ زندگی بخش اجزاء بھی ضرورت سے زیادہ ہوں تو بڑے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ بہت زیادہ مٹھاس استعمال کریں تو فالتو مٹھاس کو پیشاب کے ذریعے خارج کر دیا جاتا ہے۔ اکثر بچوں کے پیشاب میں چیونٹے آ جاتے ہیں اور محتاط مائیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ کہیں بچے کو شوگر کی بیماری تو نہیں ہے۔ آپ ضرورت سے زیادہ نمکین غذا استعمال کریں اور جسم میں نمک کی زیادتی ہو جائے تو بڑے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ نمک پانی کو جسم کے اندر روک لیتا ہے۔ اگر میں اس اضافی نمک کو جسم سے خارج نہ کروں تو خون میں نمک کی مقدار زیادہ ہو جائے گی اور فالتو سیال مادے خلیوں اور خون کے درمیان جمع ہونے لگیں گے۔ اس کے نتیجے میں پیٹ اور پاؤں پھولنے لگتے ہیں۔ دل کو اتنا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے کہ کسی بھی لمحے جواب دی جاتا ہے۔ پوٹاشیم جو گوشت اور پھلوں سے حاصل ہوتی ہے، اس کی کمی یا زیادتی پر بھی مجھے نظر رکھنا پڑتی ہے۔ اگر جسم میں اس کی مقدار کم ہو جائے تو پٹھے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ خاص طور پر سانس لینے میں مدد فراہم کرنے والے پٹھے اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اگر پوٹاشیم کی مقدار ذرا سی بھی بڑھ جائے تو دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ دل اچانک بند بھی ہو سکتا ہے۔ اور دل بند ہونے کا مطلب تو سب کو معلوم ہے۔ جیتا جاگتا ہنستا مسکراتا آدمی چند لمحوں میں اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچ جاتا ہے اور اسے فوری طور پر مٹی میں دبانا ضروری ہوتا ہے۔ بیچارہ انسان۔ میں اس اضافی پوٹاشیم کو فوری طور پر خون سے نکال کر ضائع کر دیتا ہوں اور اس کی کمی ہو تو خون میں موجود پوٹاشیم کی کفایت شعاری کے ساتھ استعمال کو یقینی بناتا ہوں۔ سب سے بڑا فضلہ یا فالتو مادہ جس سے میرا سابقہ پڑتا ہے وہ یوریا ہے۔ یوریا پروٹین یعنی لحمیات کے ہضم ہونے کے عمل کے دوران پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے مادوں کی طرح جسم میں اس کی مقدار کا بھی اعتدال میں رہنا نہایت ضروری ہے۔ یوریا کی مقدار کم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر والے پڑوسی یعنی جگر میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ اگر اس کی مقدار ضرورت سے زیادہ ہو تو یہ انتہائی خطرناک بیماری کا سبب بن جاتا ہے اور اسے یوریمک پوائزنگ کہتے ہیں۔ ایسے مریض کو بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں، وہ گہری غنودگی یا کومے میں جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ مریض کا جسم اس زہریلے مادے سے ہر صورت نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے جب زہریلا مادہ گردوں کے ذریعے باہر نہیں نکلتا تو جسم اسے پسینے کے غدود کے ذریعے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور یوریا کے کرسٹل مریض کو جلد پر نظر آنے لگتے ہیں۔ بہرحال آپ پریشان نہ ہوں، آپ مزید سے گوشت کھائیں۔ اضافی یوریا کو ٹھکانے لگانا میری ذمہ داری ہے۔ ہاں، اگر میں ہی کسی وجہ سے بیمار ہو جاؤں اور کام نہ کر سکوں تو یہ پھر مجبوری ہے۔ خون کی صفائی کے دوران ہم گردے 24 گھنٹے پیشاب بناتے رہتے ہیں۔ تقریباً 3 لیٹر سیال روزانہ پیشاب کے ننھے منھے قطرے جنہیں خودبین سے دیکھا جا سکتا ہے میری 10 لاکھ چھلنیوں میں سے گزر کر میرے درمیانی حصے میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ اس چھوٹے سے اسٹور سے 2 ننھی منھی نالیاں آپ کے مثانے میں کھلتی ہیں اور مثانے کا منہ جسم سے باہر نکلنے والی آبی گزرگاہ سے ملا ہوا ہے۔ ہر 10 سے 30 سیکنڈ کے بعد میرے پٹھوں میں لہر جیسی حرکت پیدا ہوتی ہے اور اسٹور میں جمع شدہ سیال مادہ میری بیرونی نالیوں میں چلا جاتا ہے اور یہ نالیاں اسے مثانے تک پہنچا دیتی ہیں۔ باقی ذمہ داری مثانے کی ہے۔ رات کے وقت جب آپ سو جاتے ہیں تو میں کام کی رفتار ذرا کم کر دیتا ہوں۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو آپ کو سوتے میں بار بار اٹھنا پڑے اور آپ کی نیند خراب ہو۔ سردیوں میں مجھے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ ٹھنڈک کی وجہ سے جلد پر پھیلی ہوئی رگوں میں موجود زیادہ تر خون اندرونی اعضاء میں چلا جاتا ہے تاکہ خون کی بیرونی فضا میں موجود ٹھنڈک سے بچایا جا سکے۔ اس کے نتیجے میں مجھے زیادہ خون صاف کرنا ہوتا ہے، اس طرح زیادہ پیشاب بنتا ہے۔
दूसरे कई आज़ा ने भी आपको बताया होगा कि गुस्से के अपने नुकसानात हैं, तो ये बात सही है। गुस्सा जिस्म के बहुत से आज़ा को मुतासिर करता है। गुस्से की हालत में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और खून ज़्यादा तादाद में मुझ तक आता है, ज़्यादा मर्तबा साफ़ होता है और ज़्यादा पेशाब बनता है। शराब नोशी के नताइज में भी यही होता है, लेकिन ज़रा पेचीदा तरीक़े पर। आपके दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन के ज़रिए मुझे मुख्तलिफ़ हिदायत जारी करता रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन कहलाता है। अगर मैं ऐसा पेशाब बनाने लगूं तो इंसान पानी की कमी से क़िल्लत आब का शिकार हो सकता है। यह हार्मोन मुझे पेशाब की गैर ज़रूरी पैदावार से रोकता है। शराब नोशी मुझे बराह रास्त मुतासिर नहीं करती, लेकिन शराब पीने से पिट्यूटरी ग्लैंड की कारकर्दगी मुतासिर होती है और वो मेरी गैर ज़रूरी पैदावार को रोकने वाले हार्मोन को जारी नहीं कर पाता। ज़ाहिर है, जब तक कोई रोकने वाला ना हो तो मैं बिला रोक टोक काम करता हूँ और ज़्यादा पेशाब खारिज होने के नतीजे में जिस्म के अंदर पानी का तनासुब बिगड़ जाता है। कॉफ़ी में मौजूद कैफ़ीन के असरात भी इसी तरह होते हैं। हाँ, सिगरेट में मौजूद निकोटीन के असरात इसके बरक्स हैं। निकोटीन आपके दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड को इस तरह मुतासिर करती है कि वो मेरी गैर ज़रूरी पैदावार को रोकने वाला हार्मोन ज़्यादा मकदार में जारी करने लगता है। इसीलिए सिगरेट नोश हज़रात को कम पेशाब आता है। सिगरेट नोशी के नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, ये एक अलग मौजू है। हमारी बीमारियों की तशख़ीस के लिए अब बहुत से ज़राए मौजूद हैं। पेशाब और खून के तज़किये इस सिलसिले में बड़ी मदद देते हैं। फिर इनके अलावा कई दूसरे टेस्ट भी होते हैं। 45-50 साल की उम्र में मुझ पर बुढ़ापे के असरात ज़ाहिर होने लगते हैं। मैं बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकता हूँ, मसलन गुर्दे में पथरी पैदा होना। बुज़ुर्ग हज़रात पानी कम पीते हैं। कम पानी पीने से पेशाब बहुत गाढ़ा बनता है। कैल्शियम, नमक और यूरिक एसिड के असरात मेरे अंदर जमा होने लगते हैं। पथरी बजरी की तरह बारीक होकर पेशाब के साथ निकल जाती है और पता भी नहीं चलता। यही पथरी अगर मटर के दाने जैसी बड़ी हो जाए तो मामला संगीन हो जाता है। ये पथरी नोकीली होती है, इसलिए जब ये मुझसे मसाने में जाने वाली नालियों से गुज़रने की कोशिश करती है तो इसके नतीजे में शदीद दर्द उठता है। इंतहाई सूरतों में ये पथरी सेब के बराबर भी हो सकती है। ऐसी सूरत में सर्जरी किए के बग़ैर काम नहीं चलता। अगर आप चाहते हैं कि गुर्दे या मसाने में पथरी ना बने तो कम से कम दिन में 12 गिलास पानी, शरबत या जूस इस्तेमाल करें। ज़्यादा गर्मी हो तो पानी ज़्यादा पिएं। ये पानी आपकी ग़िज़ा से भी हासिल होता है। गोश्त में 50% पानी होता है, केलों में 90%, तरबूज और खरबूजे वग़ैरह में तो 93%। आप ये फल खाएं या ना खाएं, हर रोज़ पानी के 10-15 गिलास ज़रूर पिएं। बड़े शहरों में मिनरल वाटर एक वहमा है। आप सादा लेकिन आलूदगी से पाक पानी इस्तेमाल करें। ज़्यादा उम्र के लोग को प्यास कम महसूस होती है। अक्सर इन्हें प्यास की जगह भूख लगने लगती है, अगरचे इस वक्त इन्हें ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं होती। ये दरअसल प्यास ही होती है। इसलिए बुज़ुर्ग अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। मेरी सबसे बड़ी बीमारी मेरे फ़िल्टर्स यानी छलनियों को नुकसान पहुंचाना है। इसका सबब जरासीम होते हैं। ये आमतौर पर पेशाब की गुज़रगाह से मुझ तक पहुंचते हैं। जरासीम के मामूली हमलों को एंटीबायोटिक दवाओं के ज़रिए नाकाम बनाया जा सकता है। एक हदीस मुबारका में दरिया, नदी, तालाब और कुएं वग़ैरह में पेशाब करने को सख्ती से मना किया गया है। क्या मालूम बहुत से जरासीम इन्हीं मकामात से मुझ तक पहुँचते हों। जिस्म का बड़ा हिस्सा जल जाए तो वहाँ का मवाद खून के ज़रिए मुझ तक आने लगता है। तबशुदा बाफ्ते या रेशे मेरे अंदर इतनी तेज़ी से जमा होने लगते हैं कि इतनी तेज़ी से मैं इन्हें पेशाब के ज़रिए ख़ारिज नहीं कर पाता। दूसरी तरफ खून की ज़रूरी अज्जा इतनी तेज़ी से ज़ाया होते हैं कि मैं इतनी तेज़ी से ये नुकसान पूरा नहीं कर पाता। लात, मुक्के या किसी हादसे के सबब लगने वाली चोट भी सख्त मुश्किलात पैदा करती है। इस तरह कई दवाइयाँ और जहरीले मादे भी मेरी छलनियों को नुकसान पहुँचाते हैं। ये नुकसानात आर्जी नौइयत के होते हैं। मैं दोबारा ताकत हासिल करने और अपनी तामीर नौ करने की हैरानकुन सलाहियत रखता हूँ। अगर हमारी छलनियों का 90% हिस्सा भी ज़ाया हो जाए तब भी हम बेहतरीन सर्विस फराम कर सकते हैं। अगर ऐसा मरहला आ जाए तो अच्छे डॉक्टर के मशवरे, ग़िज़ा और दवा की मदद से लंबी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है।
नमक, पोटेशियम और दूसरे अज्जा का ख्याल रखें कि ये अज्जा ग़िज़ा के ज़रिए इतने ही जिस्म को मिलें जितने जिस्म को इनकी ज़रूरत है। सबसे ख़तरनाक मसला खून की नालियों का सख्त हो जाना है और ये बुढ़ापे की वजह से होता है। मेरी खून की नालियाँ सख्त, गैर लचकदार और तंग हो जाती हैं। इनकी वजह से मुझे मिलने वाले खून की फराहमी मुतासिर होती है। वक्त के साथ साथ दिल के अंदर खून को पंप करने की सलाहियत निस्बतन कम हो जाती है। इसके नतीजे में मुझे ज़रूरत से कम खून सप्लाई होता है। मैं ऐसी सूरत में अपना काम ठीक तरीके से सरअंजाम नहीं दे पाता। खून अच्छी तरह साफ़ ना हो तो जहरीले मादे जमा होने लगते हैं। जिस्म में सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और दूसरे अज्जा का तनासुब बिगड़ जाता है। अपनी बीमारियों के हवाले से मैं आपको चंद दिलचस्प मालूमात भी फराहम करना चाहता हूँ। आपने सुना होगा कि गुर्दे की पथरी को डॉक्टर्स गुर्दे के अंदर तोड़ देते हैं, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको मालूम है ये काम किस तरह होता है? इस काम के लिए ख़ास मशीन इस्तेमाल की जाती है। इसे लेथोट्रिप्टर कहा जाता है। इस मशीन का एक हिस्सा गुर्दे का एक्सरे बनाता है। एक्सरे में मालूम हो जाता है कि पथरी किस जगह है। मशीन का दूसरा हिस्सा इस पथरी का निशाना लेता है। फिर एक बटन दबाया जाता है और आवाज़ की इंतहाई ताकतवर लहरें मशीन से निकलकर इस पथरी को फायर करती हैं, जिसके नतीजे में पथरी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो रेत के ज़र्रात में तब्दील हो जाती है। ये ज़र्रात बाद में पेशाब के साथ गुर्दे से बाहर निकल आते हैं। ये आवाज़ें अल्ट्रासाउंड्स कहलाती हैं और इंसान की हद समात से बालातर होती हैं। डायलिसिस के इस बारे में भी आपने सुना होगा। अल्लाह ताला सब लोगों को इस मरहले से महफूज रखे। गुर्दे के मरीज़ों को आखिरी सूरत में डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है। ये मशीन वही काम करती है जो हम दोनों गुर्दे 24 घंटे खामोशी से सारी ज़िंदगी करते रहते हैं। डायलिसिस के अमल के दौरान जिस्म का खून मशीन में दाखिल करते हैं और दूसरी तरफ से ताज़ा खून जिस्म को फराहम करते हैं। इस अमल में कमोबेश 1 घंटा सर्फ होता है और एक दफ़ा डायलिसिस कराने में आजकल यानी 2002 का है तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च होते आते हैं। ये किताब उन्होंने 2002 में लिखी थी, तो उस वक्त के पैसे उन्होंने लिखे हुए हैं कि 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। ब्लड बैंक के खून के ज़रिए बहुत सारी बीमारियों के मुंतकिल होने के ख़तरात अपनी जगह हैं। मरीज़ों के लिए हर हफ्ते या हफ्ते में 2-3 मरतबा डायलिसिस कराना ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा कि हम दोनों गुर्दे आपके लिए आपके पैदा करने वाले का किस कदर अनमोल तोहफ़ा है। अल्लाह ने आपके जिस्म के फालतू और जहरीले मादों के अखराज का किस कदर बेहतरीन इंतज़ाम किया है। 5-5 औंस की छोटी छोटी डायलिसिस मशीनें किस तरह 24 घंटे इस कदर खामोशी से काम करती हैं कि आपको इनकी मौजूदगी का इल्म तक नहीं हो पाता। और अगर हम दोनों ख़राब हो जाएं और काम करना बंद कर दें तो इंसान को किन मुश्किलात, अखराजात, तकालीफ और ख़तरात का सामना करना पड़ता है। लोग सेहतयाबी के बाद डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते हैं, मगर कितने लोग हैं जो सेहत के दिनों में अपने मालिक की नेमतों का शुक्रिया भी अदा करते हों। सफ़ा नंबर है 356। गंद आपका स्टोर यानी मसाना। मसाने की कहानी खुद इसकी ज़बानी। आँखों, जुल्फ़ों और होंठों की तरह मेरे कसीदे नहीं पढ़े जाते, इसलिए कि मेरे अंदर वाकई कोई हुस्न खूबी नहीं। ये अलग बात है कि इंसान सबसे ज़्यादा मेरी ही बात मानता है। कोई तकरीब हो या इंतहाई ज़रूरी मीटिंग, क्लासरूम हो या खेल का मैदान, मैं आपको मजबूर कर देता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द खाली किया जाए। बर वक्त मेरा खाली होना इतना ज़रूरी है कि आपको बचपन ही से ये तरबियत दी जाती है कि आप मेरी बात मानें, हर काम छोड़ें और मुझे खाली करें। मैं आपका मसाना हूँ और अपना हुक्म मनवाना जानता हूँ। अक्सर लोग अपनी आंतों को निकासी का सबसे बड़ा निज़ाम समझते हैं। हकीकत ये नहीं। इंसान को कब्ज़ हो जाए और ये कैफियत कई दिन बल्कि हफ्तों भी बरकरार रहे तो ज़िंदगी का कोई बड़ा ख़तरा लाहक नहीं होता। इसके बरक्स अगर किसी वजह से मैं यानी इसका मसाना जिस्म के फालतू पानी, नमकियात और दूसरे जहरीले मादों का अखराज बंद कर दे और ये कैफियत चंद घंटों में ही बरकरार रहे तो ज़िंदगी को शदीद ख़तरा लाहक हो जाता है। जब मैं भरा हुआ होता हूँ तो एक छोटे से गुब्बारे की तरह नज़र आता हूँ जिसमें पानी भरा हो।
مجھ میں کتنی گنجائش ہے، اس کا درست جواب دینا ممکن نہیں، کیونکہ مثانے میں پیشاب کو اسٹور کرنے کی گنجائش ہر انسان میں مختلف ہوتی ہے۔ مختلف انسانوں کے مثانے 6 سے 24 اونس کے درمیان پیشاب کو اسٹور کر سکتے ہیں۔ آپ کے دونوں گردے رات دن آپ کے خون کو صاف کرتے رہتے ہیں۔ صفائی کے اس عمل میں جو فالتو پانی اور زہریلے مادے بچتے ہیں، گردوں سے مجھ تک آنے والی 2 نالیاں انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے مجھ تک پہنچاتی رہتی ہیں۔ ان نالیوں کو یوریٹرس کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں نالیاں پینسل کے سکے جتنی موٹی اور 12 انچ لمبی ہوتی ہیں۔ میری اخراج کی نالی جو ان زہریلے مادوں کو جسم سے باہر نکالتی ہے وہ پینسل جتنی موٹی ہے۔ اس کے ذریعے کتنا زہریلا مادہ باہر نکلتا ہے، اس کی مقدار حالات پر منحصر ہوتی ہے۔ یہ 1 لیٹر سے 2 گیلن تک ہو سکتا ہے۔ گرمی زیادہ ہو تو جسم کا ایئر کنڈیشننگ نظام خود بخود کام کرنے لگتا ہے۔ جلد کے نیچے موجود پسینے کے 20 لاکھ غدود اپنے اندر موجود پانی کو جلد پر بہانے لگتے ہیں اور آپ کی جلد ٹھنڈی ہونے لگتی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو پیشاب کم آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پھیپھڑے بھی سانس کے ذریعے جسم میں موجود نمی کو باہر نکالتے رہتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں اپنی سانسوں کے ذریعے اس نمی کو بھاپ کی شکل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح جسم میں موجود پانی میرے یعنی مثانے کے علاوہ دوسرے ذرائع سے بھی جسم سے باہر نکلتا رہتا ہے۔ میرے ذریعے خارج ہونے والے زہریلے سیال مادے پیشاب کی مقدار دن اور رات میں گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ رات کے وقت جب آپ سو جاتے ہیں تو دن کے مقابلے میں پیشاب کی مقدار 1/4 کم ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو رات کی نیند حرام ہو جاتی۔ رات کو اللہ نے آرام کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے اس نے آپ کے جسم میں ایسے انتظامات کیے ہیں کہ جسم اپنی ضروریات کے لیے رات کے وقت آپ کو پریشان نہ کرے۔ جب مجھے خالی ہونا ہوتا ہے تو میری اوپری حصے کے پٹھے سکڑتے ہیں، پھر اسی طرح میرا نچلا حصہ سکڑتا ہے اور آپ کے جسم کے زہریلے مادے جسم سے باہر نکلنے لگتے ہیں۔ ایسا کتنی مرتبہ ہوتا ہے، اس کا دار و مدار بہت سی باتوں پر ہے۔ تفرقات، خوف، ذہنی دباؤ کی وجہ سے یا بلڈ پریشر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو گردوں کو زیادہ خون صاف کرنا پڑتا ہے، اس کے نتیجے میں زیادہ پیشاب بنتا ہے، اور میں بار بار آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھ میں پیشاب موجود نہیں ہوتا لیکن آپ کو بار بار پیشاب محسوس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ذہنی دباؤ یا بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ مثلاً کرکٹ یا کسی دوسرے کھیل کے پرجوش لمحات کے دوران میرے پٹھے عارضی طور پر سکڑنے لگتے ہیں۔ ایسے میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو پیشاب آ رہا ہے۔ سردیوں کے موسم میں آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم کی گرمی کو محفوظ رکھنے کے لیے جسم کا زیادہ تر خون بیرونی جلد کی باریک نالیوں سے سمٹ کر جسم کے اندرونی اعضاء میں آ جاتا ہے۔ اس طرح گردے زیادہ خون صاف کرتے ہیں اور زیادہ پیشاب بنتا ہے۔ سردیوں میں پسینہ پیدا کرنے والے غدود بہت کم پسینہ خارج کرتے ہیں، اس لیے بھی جسم کا اضافی پانی گردوں کے راستے مجھ تک آتا ہے۔ غذا میں استعمال ہونے والی بعض چیزیں بھی مجھے ضرورت سے زیادہ متحرک کرتی ہیں۔ پیشاب کا تجزیہ جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کو جاننے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے بہت سی اندرونی خرابیوں کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ لیبارٹری میں ہونے والا یہ تجزیہ تمام طبی تجزیوں سے زیادہ معلومات فراہم کرتا ہے۔ پیشاب کا اگر کئی روز تک دھندلا یا معمول کے رنگ سے مختلف آئے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ پیشاب گاڑھا، کم اور گہرا زرد ہو تو اس کا مطلب ہے گردے صفائی کا کام زیادہ شدت سے کر رہے ہیں، یا آپ دھوپ میں زیادہ دیر تک کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو زیادہ پسینہ آیا ہے، اور گردوں کے استعمال میں آنے والا پانی کہیں اور استعمال ہو گیا ہے۔ زیادہ ورزش کے بعد بھی اس طرح ہوتا ہے۔ پیشاب میں خون آنا بہت خطرناک ہے۔ ایسی صورت میں جلد از جلد کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ پیشاب کے تجزیے کے دوران اگر یورک ایسڈ کی موجودگی کا علم ہو تو یہ گردے میں پتھری کی موجودگی یا گردوں میں کسی خرابی کی علامت ہے۔ یورک ایسڈ کی موجودگی دل اور گردوں میں خرابی اور ہارمون پیدا کرنے والے غدود کے نظام میں گڑبڑ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کسی حد تک تمام ہی اعضاء اپنے فضلے یا اضافی پیداوار کو پیشاب کے ذریعے خارج کرتے ہیں۔ یہی حال تمام غدود کا بھی ہے۔ ماں کے اضافی ہارمونز پیشاب ہی کے ذریعے خارج ہوتے ہیں، اسی لیے پیشاب کے تجزیے سے نئے آنے والے ننھے منھے مہمان کے بارے میں خوشخبری پہلے سے ہی معلوم کی جا سکتی ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پانی پیتے ہیں اور
یہ پانی پیشاب بن کر جسم سے خارج ہوتا رہتا ہے۔ یہ اتنی سادہ بات نہیں۔ پیشاب کا جسم سے نکلنا آپ کے پیدا کرنے والے کی ایک عظیم رحمت ہے۔ جو پانی آپ پیتے ہیں اسے جسم کا ایک خلیہ استعمال کرتا ہے۔ جسم کے تمام اعضاء اس پانی سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں اور ایک زہریلا فضلہ خارج کرتے رہتے ہیں۔ پانی آپ کے جسم میں کسی دریا کی طرح سفر کرتا ہے۔ جس طرح دریا ندی، نالوں اور شاخوں میں تقسیم ہو کر زمینوں، فصلوں اور کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، اسی طرح جسم میں داخل ہونے والا پانی بھی جسم کی اس عظیم مملکت کے چپے چپے کو سیراب کرتا ہے۔ جس طرح کھیتوں کو سیراب کرنے والے پانی میں مٹی، کھاد اور دوسرے زہریلے مادے شامل ہوتے رہتے ہیں، اسی طرح جسم کو سیراب کرنے والا پانی بھی زہریلے مادوں سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ اس پانی کا جسم میں رہنا انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے قدرت نے آپ کے جسم میں اس گند آب کی نکاسی کے لیے بڑے نادر اور نایاب انتظام کیے ہیں۔ نکاسی کا یہ نظام خودکار طریقے سے کام کرتا ہے۔ اسے آپ کی نگرانی اور توجہ کی ضرورت نہیں۔ نکاسی ہے آپ کا یہ کام 24 گھنٹے جاری رہتا ہے اور آپ کے جسم کو زہریلے اور فاسد مادوں سے پاک کرتا رہتا ہے۔ خون کے فلٹر پلانٹ یعنی آپ کے گردے جو میرے اوپری علاقے میں 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، ہر آدھے گھنٹے میں آپ کے جسم کے تمام خون کو چھانتے ہیں اور اس میں موجود فالتو پانی اور زہریلے اجزاء کو 2 نالیوں کے ذریعے مجھ میں گراتے رہتے ہیں۔ قدرت نے میرے اندر 2 والف بنائے ہیں۔ ان دونوں والفز کو اسفینکٹر ٹرنر کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک میرے نچلے حصے میں ہوتا ہے اور جب میں پورا بھر جاتا ہوں تو یہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ میرا دوسرا منہ پہلے والے والو یا منہ کے نیچے ہے۔ اس منہ کا کھولنا اور بند کرنا آپ کے اختیار میں ہے۔ پہلے منہ کے کھلتے ہی آپ کو پیشاب محسوس ہونے لگتا ہے۔ دوسرے منہ کو آپ کے اختیار میں دیا گیا ہے تاکہ آپ پیشاب کرنے کے لیے مناسب جگہ تلاش کر سکیں یا کچھ دیر اسے برداشت کر سکیں۔ فالج کے کچھ مریض اکثر میرے دوسرے والے منہ کو اپنی مرضی سے کھولنے یا بند کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں۔ موت کے وقت بھی میرا یہ دوسرا منہ خود بخود کھل جاتا ہے اور اگر میرے اندر پیشاب موجود ہو تو میں خود کو خالی کر لیتا ہوں۔ اکثر بچوں کو بستر پر پیشاب کرنے کی گندی عادت ہوتی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ پیشاب اپنے اختیار سے کرنا بچپن میں سیکھنا پڑتا ہے۔ ماں باپ بچے کو بتاتے ہیں کہ پیشاب جیسے ہی آئے فوراً ہی اس جگہ نہ کرو بلکہ اسے چند لمحے روکو اور باتھ روم میں جا کر پیشاب کرو۔ نوزائیدہ بچوں میں میرا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ 2 سے 4 سال کی عمر میں میرا سائز پیشاب کی زیادہ مقدار کو سنبھالنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ کوئی فکر، پریشانی اور عدم تحفظ کا احساس اور دوسرے نفسیاتی مسائل بستر پر پیشاب کرنے کی عام وجوہات ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ بیماری لڑکوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ جب کوئی بچہ اجنبی اور نئے ماحول میں جاتا ہے یہ نیا پڑوس بھی ہو سکتا ہے اور نیا اسکول بھی۔ ایسے ماحول میں وہ اکثر عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے اور بستر پر پیشاب کرنے لگتا ہے۔ جب کچھ دنوں بعد وہ نئے دوست بنا لیتا ہے اور اس کا خوف دور ہو جاتا ہے تو یہ گندی عادت بتدریج ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بیماری کے سبب مجھے جسم سے نکال دیا جائے تو زندگی کو کوئی بڑا خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ ایسے میں گردوں سے مجھ تک آنے والی پائپ لائنیں بڑی آنت میں ڈال دی جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں انسان میں پرندوں کا سا نظام کام کرنے لگتا ہے۔ مریض آنت کے ذریعے پیشاب کرتا ہے۔ پرندوں کے جسم میں مثانہ نہیں ہوتا۔ جسم کے پانی کا اخراج پرندے اپنی بیٹ کے ساتھ کرتے ہیں۔ مجھ میں اکثر پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ انتہائی صورتوں میں میری نالی کو بند کر سکتی ہے۔ ایسے مریض کو شدید درد اور تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں زہریلے مادوں سے بھرا ہوا پیشاب گردوں میں واپس داخل ہونے لگتا ہے اور موت تک کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ پتھری پیشاب کے ذریعے خارج ہونے والی معدنیات کے میرے اندر جمع ہو جانے سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بیماری سرد علاقوں کی نسبت گرم علاقوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ ورزش یا محنت کے کام نہ کرنا بھی اس کا سبب ہوتا ہے۔ پتھری مختلف سائز کی بھی ہو سکتی ہے۔ چھوٹی پتھری تو اکثر پیشاب کے ساتھ جسم سے نکل جاتی ہے، لیکن انتہائی صورتوں میں یہ پتھری 14 پاؤنڈ یعنی تقریباً 7 کلو تک ہو سکتی ہے۔ سیب کے برابر پتھری اگر میرے اندرونی سطح کو زخمی اور میری نالیوں کو بند نہ کرے تو میں آپ کو کوئی تکلیف دیے بغیر اس کے ساتھ برسوں گزارا کر سکتا ہوں۔ میری بیماریاں جان لیوا نہیں ہوتی۔
سب سے بڑی بیماری جو مجھے عام طور پر ہوتی ہے وہ مثانے کی سوزش ہے۔ یہ بیماری خود بینی جراثیم پیدا کرتے ہیں۔ مردوں کی نسبت عورتوں کی یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ مثانے کی سوزش اینٹی بائیوٹک دواؤں سے چند روز میں ختم ہو جاتی ہے۔ میں نہ آپ سے بہت زیادہ توجہ چاہتا ہوں اور نہ آپ کو کسی بڑے خطرے میں مبتلا کرتا ہوں۔ شاید اسی لیے آپ مجھے کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے، لیکن اگر میں نہ ہوتا تو انسان پرندوں کی نقالی کرنے پر مجبور ہوتا۔ پرندوں کی نقالی کا مطلب میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ صفحہ نمبر ہے 363، ذرائع مواصلات یعنی ریڑھ کی ہڈی۔ اور ریڑھ کی ہڈی کی کہانی خود ان کی زبانی سنیے۔ میں آپ کے جسم کی ایک ایسی ہڈی ہوں جو اپنی بناوٹ اور کارکردگی کی وجہ سے انسان کو دوسرے تمام جانداروں سے ممتاز کرتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی تو بے شمار جانداروں میں پائی جاتی ہے، لیکن آپ کی ریڑھ کی ہڈی قدرت کی انجینئرنگ کا ایک منفرد شاہکار ہے۔ جو خوبیاں آپ کے بنانے والے نے مجھے عطا کی ہیں وہ کسی دوسرے جاندار کی ریڑھ کی ہڈی میں کم ہی پائی جاتی ہیں۔ میری ہی وجہ سے انسان سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے، دو پیروں پر چل سکتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں سے کام کر سکتا ہے۔ میری مخصوص صلاحیتیں نہ ہوتی تو انسان بھی دوسرے چوپایوں کی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو چلنے کے لیے استعمال کرنے پر مجبور ہوتا۔ آج جو انسان سر اٹھا کر سینہ تان کر دو پیروں پر کھڑا ہوتا ہے تو اس احسان کی وجہ سے جو اللہ نے صرف اور صرف اس پر کیا، اور اللہ کا وہ احسان میں ہوں، یعنی آپ کی ریڑھ کی ہڈی۔ عام طور پر لوگ مجھے ہڈیوں کے چھوٹے چھوٹے جوڑوں کا مجموعہ سمجھتے ہیں۔ اکثر ان کی کمر میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ کبھی میری سکائی کرتے ہیں اور کبھی مالش کراتے ہیں۔ اس سے تکلیف میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مالش کے ماہرین اکثر مجھے مزید تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تکلیف کا اظہار کرنا دراصل میرے احتجاج کا طریقہ ہے کہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تکلیف کے ذریعے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہوں۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ جب آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ تکلیف بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت بن جاتی ہے۔ تکلیف نہ ہوتی تو انسان اپنا علاج ہی نہ کراتے اور بیماری اندر ہی اندر انہیں گھن کی طرح چاٹ جاتی۔ یہ تکلیف ہی ہے جو انسان کو خود اس کے وجود کا احساس دلاتی ہے۔ دوسرے جانداروں کی ریڑھ کی ہڈی بڑے مزے سے رہتی ہے۔ ان کی نسبت انسان کی ریڑھ کی ہڈی بہت مصروف وقت گزارتی ہے۔ دوسرے جانداروں کی ریڑھ کی ہڈی چھت پر پڑے ہوئے شتیر کی طرح ہوتی ہے، جبکہ مجھے دن بھر میں جھکنے، مڑنے، سیدھا کھڑے ہونے کے دوران سینکڑوں زاویوں میں حرکت کرنا پڑتی ہے۔ آپ صرف نماز ہی کی مثال لے لیں کہ میں قیام، رکوع، سجدے اور سجدہ شکر ادا کرنے میں کن کن زاویوں سے آپ کی مدد کرتی ہوں۔ آپ کی گردن اور سر کا بوجھ بھی مجھے ہی کو سنبھالنا ہوتا ہے اور پورے جسم کا وزن بھی میں ہی برداشت کرتی ہوں، اس طرح کہ آپ کی گردن 180 سے زیادہ زاویے پر مڑ سکے اور جسم کا توازن بھی قائم رہے۔ آپ کے دماغ سے پاؤں کے انگوٹھے تک پھیلے ہوئے انتہائی نازک مواصلاتی نظام کو تحفظ فراہم کرنا بھی میری ہی ذمہ داری ہے۔ اس مواصلاتی نظام کا ایک موٹا کیبل میرے اندر سے گزرتا ہے۔ کیبل کو سمجھنے کے لیے آپ اپنے ٹی وی کیبل کی مثال لے سکتے ہیں۔ ایک موٹا سا تار ٹی وی سے لگاتے ہیں، آپ ساری دنیا سے منسلک ہو جاتے ہیں۔ کیبل دیکھنے میں ایک موٹا تار دکھائی دیتا ہے، لیکن اس تار کے اندر بہت سے باریک باریک تار موجود ہوتے ہیں۔ مجھ میں سے جو کیبل گزرتا ہے اس کے اندر ہزاروں لاکھوں تار ریشے موجود ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھنے کے لیے طاقتور خوربین استعمال کرنا پڑتی ہے۔ یہ ریشے آپ کے اعصابی نظام کا حصہ ہیں۔ اس کیبل یا تار کو جو مجھ میں سے گزرتا ہے حرام مغز کی بتی یا اسپنائل کورڈ کہا جاتا ہے۔ اس میں بے شمار اعصاب نکل کر سارے جسم میں پھیلے ہوتے ہیں۔ اس بتی کی موٹائی ½ انچ ہے۔ اس 18 انچ لمبی اور ½ انچ موٹی بتی کی قدر و قیمت کا تھوڑا سا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی خرابی ہو جائے تو انسان کو باقی ماندہ زندگی ویل چیئر پر گزارنا پڑتی ہے۔ ہر لمحے دماغ کے کھربوں احکامات جسم کے مختلف حصوں میں اسی بتی کے ذریعے جاتے ہیں اور ہر لمحے جسم کے مختلف حصوں سے کھربوں اطلاعات اسی بتی کے ذریعے دماغ کو فراہم کی جاتی ہیں۔ اگر اطلاعات اور احکامات کا یہ رابطہ منقطع ہو جائے تو جسم کے نادر اور نایاب اعضاء، آلات، پیچیدہ مشینیں اور پراسرار کارخانے سب ایک لمحے میں ناکارہ ہو کر رہ جائیں اور انسان لمحے بھر میں ساکت، بے جان اور زمین کے بوجھ میں تبدیل ہو جائے۔
इस मवासलाती निज़ाम का हसास और इंतहाई नाजुक केबल यानी हराम मग़ज़ की बत्ती को मैं यानी रीढ़ की हड्डी 3 तहों के अंदर महफूज रखती हूँ। इन 3 तहों के अंदर इस बत्ती को एक सियाल मादे ने घेर रखा है, जिसकी वजह से ये नाजुक केबल झटकों से बचा रहता है। मेरी हड्डियों के 33 मोहरे अलग इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अदा करते हैं। स्पाइनल कोड यानी वही बत्ती से आसाबी तारों के 31 जोड़े बाहर निकलते हैं। इन्हें हराम मग़ज़ के आसाब कहा जाता है। इनमें से तकरीबन आधे बेहद हसास हैं और जिस्म से आने वाले पैगामात को दिमाग तक पहुंचाने के ज़िम्मेदार हैं। बाकी आसाब दिमाग के अहकामात को पट्ठों तक पहुंचाते हैं। बाज़ हालात में इतना वक्त नहीं होता कि एक इत्तला दिमाग तक पहुंचाकर इसके अहकामात का इंतज़ार किया जाए। इस एमरजेंसी से निमटने के लिए हराम मग़ज़ की बत्ती ख़ुद भी छोटे मोटे फ़ैसले करने की सलाहियत रखती है। ऐसे में हराम मग़ज़ की बत्ती वक्त ज़ाया करने के बजाय ख़ुद ही अमल करती है और आपका हाथ सेकंड के 1000वें हिस्से में गर्म पतीली से हट जाता है। हराम मग़ज़ की बत्ती में किसी ख़राबी का इम्कान बहुत कम होता है, लेकिन मेरे 33 मोहरों और इनसे वाबस्ता मेरे दूसरे हिस्सों की कहानी खासी मुख्तलिफ है। बहुत सारी वजूहात के सबब यहाँ कई तकालीफ पैदा हो सकती हैं। गुर्दों की ख़राबी, प्रोस्टेट ग्लैंड में गड़बड़, जिगर की बीमारी, जोड़ों की सोजिश, जरासीम का फैला होना, इन्फेक्शन, हत्ता कि जहनी तफर्रुकात और परेशानियाँ भी मेरे इस हिस्से में दर्द और तकलीफ़ का सबब बन सकती है। आपने नोट किया होगा कि जब आप तफर्रुकात का शिकार हों और मुसलसल परेशान रहें तो इन दिनों में अक्सर आपकी कमर अकड़ जाती है। अक्सर लोग कमर की इस तकलीफ़ का सबब मेरे अंदर किसी ख़राबी को समझते हैं, हालांकि इसका सबब मेरे ऊपर मौजूद आपके दिमाग में होता है। मैं आपको बताऊं कि ऐसे में दरअसल होता क्या है। 40-50 साल से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन और हज़रात अक्सर इस तजुर्बों से गुज़रते हैं कि और समझते हैं कि शायद इनकी कमर में चिक आ गई है, इसीलिए कमर तख्ता बनी हुई है। होता यह है कि ज़हन पर मुस्तकिल सवार रहने वाले तफर्रुकात की वजह से पट्ठे अकड़ जाते हैं, जिनकी वजह से मैं भी थक जाती हूँ और मेरे पट्ठे दर्द के ज़रिए एहतजाज करने लगते हैं। ऐसे में अगर नमाज और दुआ के ज़रिए अल्लाह ताला से अपनी परेशानियाँ बयान कर दी जाए तो जहन का बोझ कम और आसाब पुरसुकून हो जाते हैं। इनका खिंचाव ख़त्म हो जाता है तो कमर की तकलीफ़ भी चंद रोज़ में गायब हो जाती है। अगर आप मेरी बनावट का मुआयना करें तो कुदरत की आला इंजीनियरिंग का ये शाहकार आपको हैरत ज़दा कर देगा। मेरे तर्ज़ तामीर को देखकर आप कमर की तकलीफ़ की बहुत सी वजूहात भी समझ सकेंगे। मेरे ऊपर के 7 मोहरे आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप अपनी गर्दन को 180 ज़ाविये पर घुमा सकें। आपका सर का वज़न भी मेरे यही मोहरे संभालते हैं। इन्हें सर्वाइकल कहा जाता है। दरमियान के मोहरों को थोरेसिक का नाम दिया गया है। इनकी तादाद 12 होती है। ये बहुत कम ज़ावियों पर हरकत कर सकते हैं। इन्हें ज़्यादा हरकत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये आपकी पसलियों से जुड़े होते हैं। मेरे इस इलाके में कोई पेचीदगी या तकलीफ़ बहुत कम पैदा करती है। मेरी आखिरी या निचले हिस्से के मोहरे ज़्यादा मजबूत और ताकतवर बनाए गए हैं क्योंकि जिस्म का ज़्यादातर वज़न संभालना इन्हीं की ज़िम्मेदारी होती है। इनकी तादाद 5 है। इन मजबूत लहरों को लेम्बर का नाम दिया गया है। इन 5 मोहरों के आखिर में DDE की हड्डी है। ये हड्डी दरअसल 5 ऐसे मोहरों के एक दूसरे से जुड़ जाने से बनी है जिन्हें सैक्रम कहा जाता है। मेरा निचला हिस्सा और ख़ास तौर पर चौथे और 5वें लेम्बर नामी मोहरों का इलाका बहुत सी तकलीफ़ों का गढ़ है। जब आप पैदा हुए थे इस वक्त मैं तकरीबन सीधी थी। जब आपका हिलता हुआ सर ठहरा तो मेरी गर्दन के मोहरे यानी सर्वाइकल्स में ज़रा सा खम आ गया। जब आपने घुटनों के बल चलना शुरू किया तो मेरे कमर वाले मोहरे में भी खम पैदा हुआ। इसका नतीजा ये कि अब मैं बिल्कुल सीधी नहीं हूँ। अब मेरी शक्ल तकरीबन अंग्रेज़ी के हुर्फ एस से मिलती जुलती है। ये तक कुदरत की बेमिसाल इंतज़ामात हैं। अगर मैं बिल्कुल सीधी होती तो झटकों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझ में अब जो लचक मौजूद है इसकी वजह से मैं झटकों को बर्दाश्त करने की कई गुना ज़्यादा सलाहियत से माला माल हूँ। इस लचक के अलावा कुदरत ने मेरी बनावट में झटके बर्दाश्त करने के दूसरे इंतज़ामात भी किए हैं। इस मकसद के लिए
میرے ہر دو مہروں کے درمیان چھوٹی چھوٹی نرم گدیاں یا پیڈ موجود ہیں، انہیں ڈسک کہا جاتا ہے۔ یہ ڈسک باہر سے چپٹی ہڈی سے بنی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے اندر جیلی جیسا ایک خاص مادہ موجود رہتا ہے۔ آپ کا بیرونی کان بھی اسی طرح کی چبنی ہڈی کا بنا ہوا ہے۔ نرم ہڈی اور اس کے اندر بھرا ہوا مادہ میرے مہروں کو ایک دوسرے سے ٹکرانے سے محفوظ رکھتا ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ انہیں سلپ ڈسک ہو گئی ہے، یعنی ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کے درمیان موجود گدی پھسل گئی ہے۔ ایسا ہوتا بہت کم ہے۔ کمر کے پٹھوں کے کھچاؤ کی وجہ سے ہونے والی تکلیف کو عام طور پر سلپ ڈسک سمجھ لیا جاتا ہے، ورنہ سلپ ڈسک کی تکلیف اتنی معمولی نہیں ہوتی۔ بہتر ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں کہ یہ ہوتی کیا ہے اور کیوں ہوتی ہے۔ میرے مہروں کے درمیان موجود یہ گدیاں یعنی ڈسک کئی خطرات میں گھری رہتی ہیں۔ عام جھٹکوں کو برداشت کرنا ان کے لیے مشکل نہیں، انہیں اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ لیکن اچانک کوئی بڑا جھٹکا لگ جائے تو بات دوسری ہے۔ مثلاً کار کے حادثے یا بلندی سے گر جانے کی وجہ سے انہیں شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں سب سے زیادہ چوٹ میرے نچلے حصے میں لگتی ہے اور کسی ایک ڈسک کو توڑ دیتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو بڑے آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ آرتھوپیڈک سرجن آپریشن کر کے ڈسک کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو نکال لیتے ہیں اور ایک دوسرے میں گھس جانے والے دونوں مہروں کو الگ کر دیتے ہیں۔ اس سے کم چوٹ لگنے کی صورت میں ڈسک ٹوٹتی نہیں، صرف کسی جگہ سے پھٹ جاتی ہے۔ پھٹنے کی صورت میں اس کے اندر موجود جیلی جیسا مادہ باہر نکل آتا ہے اور یہ اندر سے خالی ہو جاتی ہے۔ خالی ہونے کے بعد یہ اوپر اور نیچے والے دونوں مہروں کے درمیان موجود اعصابی ریشوں سے ٹکراتی ہے اور مریض کو انتہائی شدید تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ اعصابی نظام کے ریشے خود کو بچانے کی کوشش میں وہاں موجود کمر کے پٹھوں کو سکڑنے اور تن جانے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں مریض حرکت کرنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے میں کسی قسم کی حرکت مزید نقصانات کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی لیے جسم کا اعصابی نظام مریض کو چلنے پھرنے یا حرکت کرنے سے روک دیتا ہے۔ سکڑے اور تنے ہوئے پٹھے انسان کو ایک خاص سمت، عام طور پر آگے کی طرف جھکے رہنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ چٹخی ہوئی ڈسک ٹانگ کی بڑی شریان کے اعصاب کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ ایسی صورت میں شدید درد کی لہریں پوری ٹانگ حتیٰ کہ پیر کے انگوٹھوں تک جاتی ہیں۔ اس طرح کے درد کو عرق النساء کا درد کہا جاتا ہے۔ 45-50 سال کی عمر کے لوگوں میں کمر کا درد زیادہ تر جسمانی کمزوری اور میرے پورے نظام میں کھچاؤ کی وجہ سے رونما ہوتا ہے۔ میرے اندر 400 پٹھے ہیں اور جھلی کی بنی ہوئی 1000 پٹیاں ہیں جنہیں لیگامنٹس کہا جاتا ہے۔ اس عمر میں اکثر لوگ کئی کھیلوں کے ذریعے خود کو فٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے کھیل مثلاً گولف کھیلتے وقت ان کے پیٹ پر دباؤ پڑتا ہے۔ پیٹ کے پٹھے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے یہ اضافی دباؤ میرے پٹھوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس سے میرے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہونے لگتا ہے۔ خواتین میں کمر کے درد کی شکایت ماں بننے کے دنوں میں اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ بچے کا اضافی بوجھ بھی مجھ ہی کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اونچی ہیل کی سینڈلیں مجھے شدید تکلیف پہنچاتی ہیں۔ خواتین کی کمر میں درد کی شکایت کی ایک بڑی وجہ اونچی ہیل کی سینڈلیں ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ زندگی بھر درست طریقے سے بیٹھنا نہیں سیکھتے۔ کشن والی کرسیاں اور صوفے میرے لیے سزا ہیں۔ لوگ بظاہر آرام دہ کرسیوں اور نرم گداز صوفوں پر بیٹھ کر راحت محسوس کرتے ہیں، لیکن اس وقت میں اور میرا پورا نظام شدید ایمرجنسی سے دوچار ہوتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کو کسی طرح درست حالت میں رکھا جائے۔ بہتر ہے کہ فرش یا تخت پر روئی کا ہلکا سا گدا بچھا کر سونے کی عادت ڈالیں۔ فوم والی کرسیوں سے نجات حاصل کریں۔ پلاسٹک کی ذرا سخت کرسی استعمال کریں۔ میز پر زیادہ نہ جھکیں اور اپنی ٹانگوں کو بار بار ایک دوسرے پر رکھ کر مجھے آرام پہنچاتے رہیں۔ سونے کے لیے لیٹیں تو سیدھے لیٹیں یا کسی کروٹ سے، لیکن جسم کو سیدھا رکھیں۔ کئی لوگ اپنے گھٹنے اپنے پیٹ میں گھسا کر سوتے ہیں۔ یہ انداز بالکل غلط ہے۔ آپ کے اس طرح سونے سے مجھے میرے پٹھوں کو بہت تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح الٹا لیٹنا بھی طرح طرح کے مسائل پیدا کرتا ہے۔ 50 سال کی عمر کے بعد آپ کو وزن اٹھانے میں زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ اس دور میں ہڈیوں میں کیلشیم خاصی کم ہو جاتی ہے۔ ہڈیاں کمزور پڑ چکی ہوتی ہیں، اس لیے اس دور میں زیادہ طاقت لگانے سے بچیں۔
बहुत दिनों से बंद खिड़की को ज़ोर लगाकर खोलने से भी इस उम्र में आपकी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ़ पैदा हो सकती है। मेरे ऊपर के मोहरे यानी सर्वाइकल आपके लिए आमतौर पर बहुत कम तकलीफ़ पैदा करते हैं, लेकिन अगर किसी सबब से यहाँ कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो इंसान को शदीद अज़ियत से गुज़रना पड़ता है। दर्द की शदीद लहरें गर्दन से बाजुओं तक फैलती महसूस होती हैं। गर्दन का कट जाना इतना बड़ा मसला नहीं, ये तकलीफ़ दरअसल मेरे पट्ठों और झिल्लियों जैसी पट्टियों यानी लेगामेंटस में खिंचाव की वजह से पैदा होती है। ऐसा ज़ख्मी जिसकी रीढ़ की हड्डी में शदीद चोट आ चुकी हो, इसे कभी गर्दन में हाथ डालकर ना उठाएं। इस तरह इसे मज़ीद नुकसान पहुंच सकता है और वो हमेशा के लिए मफलूज भी हो सकता है। बुढ़ापे की आमद के साथ साथ जिस्म के पट्टे और हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। डॉक्टर के मशवरे से रोज़ाना हल्की फुल्की वर्जिश करना, जहनी परेशानियों और मुश्किलात में रोज़ाना दुआ के ज़रिए अपने बनाने वाले से दिल का हाल कहकर अपने जहन का बोझ हल्का करते रहने की आदत डालें। सेहत और सफाई के उसूलों को अपनाना और खाने पीने में एतदाल कायम रखना मुझे ही नहीं आपके पूरे जिस्म को मुद्दतों सेहतमंद रख सकता है। ऐसे लोगों को बुढ़ापा पुरसुकून, आरामदेह और तरह तरह की तकालीफ से महफूज रखता है।